بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین اللہم صلی علی محمد کما هو آلہ ومستحقہ عدد کل حرف کتب ویکتب الی ابد العابدین ودہر الداہرین یا ارحم الراحمین یا رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے بندے کو اپنے علم کے مطابق پیدا کیا، بس جس کے ساتھ ہم بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اسے حسن اخلاق سے نواز دیتے ہیں، اور جس کے بارے میں برائی چاہتے ہوں تو اسے برے اخلاق سے نواز دیتے ہیں۔ تو اچھے اخلاق ہونا یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے بھلائی کا ارادہ رکھتے ہیں، اس کا انجام بالخیر ہوگا، اور آخرت کے جتنے مرحلے ہیں اللہ اس کے لیے آسانی چاہتے ہیں، ان مرحلوں میں اللہ اس کو جنت کے ٹھکانوں میں جگہ عطا فرمانا چاہتے ہیں، اس لیے اللہ نے اسے اعلیٰ ترین حسن اخلاق عطا فرما دی ہے۔ اور اس کے برعکس کوئی بندہ یا بندی ایسا ہے کہ جو بد اخلاق ہے، اللہ کے بندوں کے ساتھ اس کا اخلاق ہی درست نہیں ہے، نہ بات کرنے کا سلیقہ، نہ اٹھنے بیٹھنے کا سلیقہ، تو فرمایا کہ پھر یہ اس بات کی نشانی ہے کہ یہ فکر کرے کہ میرے اخلاق اتنے بد کیوں ہیں، اور میں اللہ کے بندوں کے ساتھ اس طرح بد اخلاقی سے کیوں پیش آتا ہوں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ نے بھی میری تباہی کا فیصلہ کر لیا ہو، کہیں میری ناکامی کا فیصلہ کر لیا ہو۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن اخلاق میں اچھے ہونے کی وجہ سے دن کو روزہ اور رات کو تہجد پڑھنے والے کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ ایک آدمی ہے جو صاحب پورا سال روزے رکھتا ہے، کوئی نفلی روزہ نہیں چھوڑتا، پورا سال روزے رکھتا ہے، اور سال کی ساری راتیں اٹھتا ہے پابندی سے، تہجد کا بھی بڑا پابند ہے، لیکن بد اخلاق ہے، لوگوں سے بات کرنے کا سلیقہ نہیں، ماں باپ تو اس سے پریشان، بیوی بچے تو اس سے پریشان، پڑوسی دوست یار احباب تو اس سے پریشان، بد اخلاق آدمی ہے۔ اور ایک آدمی ایسا ہے کہ بھئی جو پورے سال روزے نہیں رکھتا، نفلی روزوں کی اسے توفیق نہیں ہوتی، نہ تہجد میں اٹھنا اسے مقدر میں ہے، لیکن اس کے اخلاق بڑے اچھے ہیں، تو فرمایا کہ بندہ اپنے حسن اخلاق کی وجہ سے اس درجے کو پا لے گا کہ جو روزہ رکھنے والے اور پورا سال تہجد پڑھنے والے کو ملتا ہے، صرف اپنے زبان کی مٹھاس کی وجہ سے، صرف اپنے کردار کی مٹھاس کی وجہ سے، کہ اس کے ماں باپ بھی اس سے خوش، اس کے بہن بھائی بھی اس سے خوش، اس کے بیوی بچے بھی خوش، اس کے پڑوسی بھی اس سے راضی۔ یہ اخلاق کا ہی ہے نا مظاہرہ۔ اچھے اخلاق ہوں گے، ہمارا برتاؤ، ہمارا رویہ اچھا ہوگا تو ماں باپ خوش ہوں گے نا، بہن بھائی بیوی بچے، ہماری زبان، ہمارا رویہ، ہمارا کردار، تو یہ اگر اچھا ہو تو پھر پرواہ نہیں، آپ نفلی روزے نہ رکھیں، کوئی حرج نہیں۔ اگر ہم اخلاق کے اچھے اور پکے ہیں تو پھر کوئی پرواہ نہیں، آپ تہجد نہ پڑھیں، آپ کا یہی عمل آپ کو تہجد گزاروں سے آگے لے جائے گا، آپ کا یہی عمل آپ کو پورا سال نفلی روزے رکھنے والوں سے آگے لے جائے گا۔ بات آئی سمجھ میں؟ تو عبادات سے زیادہ معاملات کی اہمیت ہے، اخلاقیات، ہماری بول چال، ہمارا کردار، ہمارا رویہ اللہ کے بندوں کے ساتھ کیسا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میزان میں اچھے اخلاق سے زیادہ وزنی کوئی شے نہیں۔
بھئی ہمارا عقیدہ ہے نا کہ قیامت کے دن اعمال کا وزن ہوگا، تولا جائے گا، تو فرمایا کہ کسی کے بھی ترازو میں سب سے وزنی نیکی اگر کوئی ہوگی تو وہ اس کے اچھے اخلاق ہوں گے۔ اب دیکھیں، نہ نماز کا ذکر آیا، نہ تلاوت کا ذکر آیا، نہ جمعوں کا ذکر آ رہا ہے، نہ صدقہ خیرات اور مال لٹانے کا ذکر آ رہا ہے، تو کس چیز کا تذکرہ آیا؟ اچھے اخلاق۔ تمہاری زبان، تمہارا کردار، تمہارا بول چال، لوگوں کے ساتھ برتاؤ، یہ اگر اچھا ہے، اس میں مٹھاس ہے، تو فرمایا کہ یہ عمل تمہارے نام اعمال میں سب سے زیادہ وزنی بن کر ترازو میں ڈالا جائے گا۔ تو حسن اخلاق، اچھے اخلاق والوں کو اللہ نے یہ کچھ عطا فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گزر ایک ایسے شخص کے پاس سے ہوا، آقا سفر پہ تشریف لے جا رہے تھے، تو آپ ایک ایسے آدمی کے پاس سے گزرے جو گائے، بکری، اونٹنی کا ریوڑ رکھتا تھا، یعنی بڑے مویشی تھے اس کے پاس، مال مویشی بہت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مہمان ہو گئے، تو انہوں نے آپ کی مہمانی نہیں کی، جیسا حق تھا میزبانی کا انہوں نے حق ہی ادا نہیں کیا۔ پھر آپ وہاں سے آگے تشریف لے گئے، آپ کا گزر ایک عورت کے پاس سے ہوا جو غریب تھی، اس کے پاس کچھ چھوٹی بکریاں تھیں، اس نے آپ کی بھرپور مہمانی کی۔ دیکھو سرمایہ دار، مال مویشی والا، اس کا اخلاق کیسا کہ اللہ کے نبی تشریف لائیں اور وہ مہمان نوازی نہیں کر رہا۔ تو یہ بد اخلاقی ہے یا نہیں ہے؟ اور ایک غریب، اس کے پاس بیچاری کے اپنے لیے ضرورت کے لیے چھوٹی کوئی 2-4 بکریاں تھیں، اس نے کہا اللہ کے حبیب آ گئے، اس نے خوب مہمان نوازی کی۔ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے، تم نے دیکھا ہمارا گزر گائے، اونٹ اور بکری کے ریوڑ والے پر ہوا، ہم اس کے مہمان ہوئے، پھر بھی اس نے ہماری مہمانی کا حق ادا نہیں کیا، اور اس عورت پر سے گزرے جس کے پاس صرف چند چھوٹی بکریوں کے سوا تھا ہی کچھ نہیں، تو اس نے وہ سب ذبح کر ڈالی اور ہماری میزبانی کی۔ فرمایا دیکھو یہ اچھے اخلاق اللہ کے قبضے میں ہیں، جسے چاہتے ہیں اسے بلند اخلاق سے نواز دیتے ہیں۔ بات آئی سمجھ میں؟ تو مہمان نوازی، مہمان کا اکرام، معلوم ہوا کہ یہ بھی اعلیٰ ترین اخلاق کا ایک حصہ ہے۔ جو حسب حیثیت اللہ نے توفیق دی ہے، اپنے مہمان کا اکرام کریں۔ تو یہ واقعہ آپ دیکھیں، آقا کی زندگی سے ہمیں یہ سبق اس واقعے سے حاصل ہوا کہ پیسہ ہونے سے، مال مویشی زیادہ ہونے سے انسان بڑا نہیں ہوتا، انسان بڑا دل کی امیری سے ہوتا ہے۔ اب وہ عورت بھلے غریب تھی لیکن دل کی امیر نکلی یا نہیں نکلی؟ اس نے مہمان نوازی کا پورا حق ادا کیا۔ تو آقا فرماتے ہیں یہ اچھے اخلاق بھی اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں، اللہ جسے چاہے اچھے اخلاق سے نواز دیں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھے اخلاق خدا کے خزانے ہیں۔ اعلیٰ ترین اخلاق، حسن سلوک، حسن اخلاق یہ اللہ کے خزانے ہیں۔ جب کسی بندے سے اللہ محبت کرتے ہیں تو اسے اپنے خزانوں میں سے عمدہ ترین اخلاق عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ کے خزانوں میں سے یہ خزانے ہیں اعلیٰ ترین اخلاق، تو اللہ جس کے لیے جس سے محبت کریں اسے اچھے اخلاق عطا فرما دیتے ہیں۔ اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو ہماری سمجھ میں نہ آئے، ہمارے ارد گرد ہی ایسے بھی لوگ ہوں گے کہ ہم خود انہیں دیکھ کے راستہ بدل لیں، ارے یہ سامنے سے آ رہے یار، کون اس کے منہ لگے، یا نہیں ایسے؟ اور ایسے بھی ہوں گے کہ ان کا اخلاق ایسا کہ وہ آ جائیں تو آپ کو کہو گے کہ اٹھنے کا دل ہی نہیں چاہتا ان کے پاس،
اتنے اچھے اخلاق کا آدمی ہے، اتنا میٹھا بولتا ہے، اتنی پیاری بات کرتا ہے کہ اس کے پاس بیٹھو تو دل لگتا ہے، اس کے پاس سے اٹھنے کا جانے کا دل ہی نہیں چاہتا. تو یہ سب اعلیٰ ترین اخلاق کی باتیں ہیں جو اللہ کے خزانوں میں سے خزانے ہیں. اللہ جس کو چاہتے ہیں عطا فرما دیا کرتے ہیں. حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص میں یہ 4 نشانیاں ہوں گی، اگر دنیا اس سے فوت ہو جائے، یعنی دنیا کا مال و دولت اسے کچھ بھی نہ ملے، لیکن اسے یہ 4 چیزیں نصیب ہو گئیں تو وہ خوش نصیب ہے. نمبر 1 بات کی سچائی، سچ بولنا. نمبر 2 امانت کی حفاظت. نمبر 3 حسن اخلاق. اور نمبر 4 پاکیزہ اور حلال لقمہ. بات کا سچا ہے، امانت کی حفاظت کرتا ہے، اخلاق کا حسین اور خوبصورت ہے، اور ہمیشہ حلال پاکیزہ طیب روزی کھاتا ہے. آقا فرماتے ہیں جسے یہ 4 صفات نصیب ہو گئیں، اسے اگر دنیا کی کوئی دولت نہ بھی ملے تو وہ غم نہ کرے، کیونکہ یہی 4 صفات جو ہے وہ بڑی کسی دولت سے کم نہیں ہے. تو کوئی زمانہ تھا کہ ان چیزوں کی جو ہے وہ قدر و قیمت ہوا کرتی تھی. درود شریف پڑھ لیجیے.